فرمائیے۔ حضور، یہ ان کا سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیبی موت کے بارے میں کہ بائبل کے مطابق جو صلیب کے اوپر فوت ہو جائے وہ لعنتی موت مرتا ہے۔ ٹھیک۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں جس وقت وہ صلیبی موت سے بچ بھی گئے اور ریکور بھی ہو گئے، پھر بھی انہیں اپنے آپ کو یا ساروں نے اسی طرح ظاہر کیا کہ جیسے وہ فوت ہو چکے ہیں، صلیب کے کس نے اوپر ہی ظاہر مارے کیا؟ گئے۔ یہ ظاہر کرنا پڑا کہ جیسے وہ فوت ہو چکے ہیں صلیب کے اوپر، کس کو ظاہر کرنا پڑا؟ سارے لوگوں کو، اور انہوں نے بھی یہی سمجھا، کنہوں نے؟ یہ ان کے جو حواری اور ساتھی ہیں، بالکل نہیں اور سمجھا۔ یہ جو مفہوم ان کا کچھ جو جیوز ہیں انہوں نے ان کو صلیب کے یہ اوپر بات فوت ہی شدہ۔ غلط ہے، کسی نے یہ نہیں سمجھا۔ وہ تو دوڑے پھرتے تھے مرہمیں لے لے کر، اور اندر جاتے تھے اور جسم پر مرہمیں لگاتے تھے، اور حواریوں کی مرہم ابھی تک مشہور ہے۔ مردہ کے جسم پر کون مرہمیں ملا کرتا تھا؟ انہوں نے یہود سے چھپانے کی خاطر اور رومن امپائر سے چھپانے کی خاطر ان چیزوں پر پردہ ڈالا ہے۔ حواریوں میں سے ایک بھی آپ کو مردہ تصور نہیں کرتا تھا، ورنہ وہ حواری آپ کے زخموں کو ٹھیک کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرتے۔ پھر ان کو لے کر باہر نکل گئے ہیں۔ اگر واقعتاً مردہ سمجھتے تھے اور مردہ سے جی اٹھے تھے تو ان کو شہروں میں داخل کرنا چاہیے تھا۔ یہود کو کہتے اور رومن حکومت کو کہتے اب مار کے دکھاؤ، یہ تو مردوں سے جی اٹھا ہے، اور خدا نے جب اس کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے تو تم میں طاقت نہیں کہ اس کو مار سکو۔ اس کے بعد چھپتے پھرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے موت آئی نہیں تھی، موت کا اور قتل کا خطرہ تھا، اور رومن امپائر خصوصیت کے ساتھ اس بات کا نوٹس لیتی تھی کہ جس کے متعلق فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مرے گا اور پھانسی پر یا سولی پر چڑھایا جائے گا ٹل ڈیتھ، وہ شخص اگر بچ جائے اس موت سے تو جہاں بھی پکڑا جائے گا اسے دوبارہ سولی چڑھایا جائے گا۔ یہ رومن امپائر کا قانون آج تک اس دنیا میں اسی طرح نافذ ہے۔ بس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا دوسری پھانسی سے خطرہ تھا؟ چھپتے کیوں تھے؟ صاف پتہ چلا کہ آپ مرے ہی نہیں تھے، بلکہ آپ کے صحابہ میں سے وہ لوگ جو لائل نسبتاً اس واقعہ کے ذاتی گواہ نہیں تھے، ان کو یہ وہم تھا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنا گھوسٹ نکال دیا ہے، کیونکہ یہ ذکر ملتا ہے بائبل میں دین ہی گیو اپ ہز گوسٹ، یعنی الفاظ میں فرق ہوگا مگر مراد یہی ہے کہ عیسیٰ کا گوسٹ اس کے جسم سے نکل گیا۔ اس کو کہتے ہیں ظاہری موت۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب خود ان حواریوں کے پاس پہنچے ہیں جو مغموم تھے اس خیال سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گوشت تو نکل گیا، آپ گئے تو ڈر گئے، گھبرا گئے، مچھلی اور روٹی کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے یہ کہاں سے آ گیا دوبارہ؟ حضرت عیسیٰ نے ان کو خوف محسوس کیا اور بلایا، یہ زخم دیکھو، یہ صلیب کے زخم ہے، میں وہی ہوں، اور اگر میرے بغیر مرے زندہ ہونے میں کوئی شک ہے تو روٹی اور مچھلی لاؤ، میں بھی کھاتا ہوں۔ تو وہ تصور، جاہلانہ تصور کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے ہی نہیں تھے، نہ مر چکے تھے پھر دوبارہ زندہ ہوئے، یہ اتنا غلط ثابت ہوتا ہے اس واقعہ سے کہ اس کو کسی طرح عیسائی سچا ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ اگر مر کر جی اٹھے ہیں اور جی اٹھ کر پھر اسی مادی جسم میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر ایک اور موت آنی ضروری ہے۔ دنیا پر تو ایک موت آتی ہے، ان پہ دو موتیں آنی چاہیے۔ اور مر کر جی کیسے اٹھے اگر اسی جسم میں گھس جانا تھا اور روٹی پانی کا اسی طرح محتاج ہونا تھا؟ بس اگر اس واقعہ کی حقیقت پر غور کریں تو اس سوال میں کوئی بھی جان نہیں رہتی جو انہوں نے کیا ہے کہ آپ کے حواریوں کو علم تھا کہ آپ مر گئے ہیں اور پھر زندہ ہوئے ہیں۔ جو موقع کے گواہ تھے وہ تو بچانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے تھے، جو موقع کے گواہ نہیں تھے ان کو مسیح نے خود بتا دیا کہ میں وہی ہوں جس کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی،
मगर वो नाकाम रहे मुझे मारने में, मैं गोश्त नहीं हूँ, उस बात की तकलीद कर दी। हज़रत ईसा से बढ़कर कौन गवाह हो सकता है कि गिव अप द गोश्त ठीक है या गलत। वहाँ कहते हैं कि मैं गोश्त नहीं हूँ, मैं ज़िंदा वजूद मौजूद हूँ। बस बाइबल का अगर तफसीर से मुतालिया करें गई नज़र से तो इस किस्म के सवाल उठने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती, और अब वक्त ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आप समझ गए हैं बात को? जी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये 82 किलोमीटर वाला मसला भी हल हो गया, ठीक है ना।